میں نے جو آیت پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. اور تقلید آپ بھی مانتے ہیں کہ بے دلیل پیروی کو کہتے ہیں، آپ میری اس بات کا انکار نہیں کر رہے. تو جب اللہ منع کر رہا ہے تو صحابہ کرام نے وہ عمل کیا جو اللہ نے جس سے منع کیا. میرا تو یہ ایمان ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ کرام تو فرما بردار تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی اوصاف بیان کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ماشاءاللہ آپ تو حافظ بھی ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، کتنی آیات آپ کو یاد ہوں گی کہ ان کے جو اوصاف بیان کیے وہ فرما بردار تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے والے تھے. تو میں نے عرض کیا وہاں اختصار ہے، وہاں اختصار ہے، سارا واقعہ بیان نہیں ہوا ہے. آپ کا دعویٰ تب ثابت ہوگا کہ وہ مسئلہ واقعہ میں، نفس الامر میں، حقیقت میں وہ مسئلہ بے دلیل ہو، پھر آپ وہ فتویٰ پیش کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ بے دلیل بات ہے، پھر آپ کہیں گے کہ بے دلیل بات ہے. مثال کے طور پر یہاں پر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، میں کہتا ہوں 5. بچے کو بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. وہ مجھ سے نہیں پوچھ رہا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے بے دلیل بات کی پیروی کی. یہ میں ایک جواب دے رہا ہوں کہ اختصار ہے وہاں پر. اللہ اور اس کے رسول، میں نے جو آیت پڑھی اس کا مفہوم یہی ہے. حضرت مفتی صاحب بھی مان رہے ہیں، فہیم صاحب آپ بھی غور کیجیے گا انصاف کے ساتھ. نہ آپ نے میری قبر میں آنا ہے، نہ مفتی صاحب آپ کی قبر میں آ کر آپ کی مدد فرمائیں گے. تو نہ میں آ سکوں گا، کوئی بھی نہیں آ سکے گا، ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیں کہ دیکھیں میں جو آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بغیر دلیل بات نہیں ماننی، کسی کی پیروی نہیں کرنی. قفا یقفو قفون کے معنی مجھ سے بہتر جانتے ہیں مفتی صاحب کہ یہی ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا. پیروی کرنے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا بغیر علم کے، اور تقلید میں تو علم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی مفتی صاحب مان رہے ہیں. تو ممنوع تو قرآن میں. اب میں آپ کے سامنے اشکال رکھتا ہوں جیسے آپ رکھ رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ جو عمل ممنوع ہے، آپ کا دعویٰ جو ہے، یعنی آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، آپ پر یہ الزام قائم ہوتا ہے. اس وجہ سے الزام اردو والا نہیں، آپ سمجھتے ہیں علمی الزام کہہ رہا ہوں میں. تو الزام آپ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ جناب آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. نعوذ باللہ، میں تو ایسا نہیں کرتا. لازم آتا ہے، التزام نہیں فرما رہے آپ اس بات کا، لیکن آپ کی اس بات سے یہ لازم آتا ہے. اور لزوم و التزام کا جو فرق ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، آپ اہل علم میں سے یقیناً جانتے ہوں گے. آپ کی اس بات سے یہ لازم آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں اختصار ہے، وہاں اختصار ہے. اور میں مثال بھی دے چکا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو سارے واجب کہتے ہیں، علماء احناف سارے کے سارے واجب قرار دیتے ہیں، اور بلکہ واجب نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں غیر مقلد. اور پھر آپ تفصیل میں نہیں جا رہے، آپ کو خود پتا ہوگا اچھی طریقے سے کہ آپ بھی ہماری طرح غیر مقلد ہیں، سوائے ایک مسئلے کے. عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے نا، آپ کے اکابر نے لکھا ہے. منصوص مسائل یعنی وہ مسئلہ جو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، وہاں تقلید جائز نہیں ہے. آپ کے عالموں نے لکھا ہے، آپ بھی یہی مانتے ہیں نا. ہاں، تو اسی طرح اجماعی مسائل پر بھی تقلید جائز نہیں ہے. آپ کے اکابر بھی مانتے ہیں اور اصولوں میں بھی